یہ بھی سن لے میرے دوستوں کہ اگر یہ صرف خواب کی بات ہوتی تو جیسا کہ امام طبری نے کہا کہ یہ نبوت کی دلیل نہ ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک موقع پہ اس کا بیان کیا کہ اگر آج ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا، آسمان چیر دیا گیا، میں ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ساتوں آسمان سے پار گیا، مجھے عرش تک لے جایا گیا، میں کرسی پہ بیٹھ گیا، اللہ نے مجھ سے کلام کیا. اگر کوئی اپنا خواب آج کوئی امتی بھی بیان کرے تو کوئی اس کا انکار نہ کرے گا. جب کوئی امتی کے خواب پر انکار نہ کرے گا تو نبی کے خواب پر انکار کرنے کی کیا وجہ؟ انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے جو اعلان کیا تھا اس دور کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ آقا خواب نہیں بیان کر رہے ہیں، بیداری میں آنے جانے کا ذکر کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اب آؤ حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام محمد ابن احمد مالکی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر واقعہ معراج خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ تعالی بروح عبدہ ہی فرماتا. وہی بات جو ابن جریر طبری نے کی، صرف بعبدہ ہی کہہ کر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اس نے اپنے محبوب کے اس سفر کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ عطا فرمایا، بروح عبدہ ہی نہ کہا. اسی کے ساتھ ساتھ علامہ قرطبی یہ بھی کہتے ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى سورہ والنجم میں ہے، اللہ نے واقعات معراج کی کچھ تفصیل سورہ والنجم میں بھی بیان کی ہے. اس میں ایک آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى. اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، یعنی جب وہ جلوہ، وہ تجلی، وہ نور نبی کریم کے قریب آیا، ان کے آنکھوں کے سامنے آیا، سدرۃ المنتہا پر جب اللہ کی تجلی ہوئی اور اس تجلی سے سارا عالم روشن ہو گیا، اس تجلیوں کے ازدحام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک جھپکی نہیں، نظر ہٹی نہیں اور حد سے آگے بڑھی نہیں. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجلیات الہی کو اپنی چشم سر سے، ماتھے کی آنکھ سے، کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور ان تجلیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کے اوپر کوئی ویسا اثر نہ ہوا جیسے کہ تیز روشنی کے جھماکے سے عام طور پہ ہوتا ہے. اللہ نے یہ جو ذکر کیا کہ نبی کی آنکھ نہ جھپکی، نبی کی آنکھ نہ ہٹی، نبی کی آنکھ حد سے آگے نہ بڑھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جلوہ الہی کو دیکھتے رہے. اب سوال یہ ہے اگر خواب میں دیکھنے کی بات ہوتی تو پھر آنکھ کے جھپکنے، پلک کے جھپکنے، آنکھ کے ہٹنے، نگاہ کے ہٹنے کا ذکر کہاں سے ہوتا؟ اس آیت سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سفر معراج حقیقت میں بیداری کے عالم میں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے یہ چاہا کہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک ہمارے محبوب نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہ جو نشانیاں دیکھی کا ذکر آیا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آقا کریم کو اللہ نے جسم و روح کے ساتھ عالم بیداری میں طلب کیا، اور کائنات عالم کی ساری نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے اپنے اس بندے کو دکھائیں. یہ دکھانا بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف خواب کی بات نہیں، عالم بیداری کی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ علامہ قرطبی یہ بھی کہتے ہیں
کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی یا نبی کا کوئی معجزہ نہ ہوتا. خواب خواب ہے، یہ کوئی اللہ کی نشانی نہ قرار پاتا. اور اگر یہ صرف خواب کی بات ہوتی تو حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کو بیان کرنے سے نہ روکتی. انہوں نے نبی کریم کو روکا کہ آپ کفار سے یہ واقعہ نہ بیان کریں ورنہ وہ اس کا انکار کریں گے. تو ان کا روکنا ساتھ ہی ساتھ کفار کا انکار کر کے زندیق ٹھہرنا اور حضرت ابو بکر صدیق کا اقرار کر کے صدیق کہلانا، یہ سب کا سب اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم کا یہ اسرا، یہ سفر حقیقت میں خواب نہیں بلکہ جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت عظیم مفسر ہیں حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ اپنی تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں، اب وہ اس کا جواب سن لے. یہ حضرت عائشہ کی روایت اور حضرت امیر معاویہ کی جو روایتیں ہیں ابھی اس کی تھوڑی تفصیل عرض کریں گے، انشاءاللہ ذہن کی گرہیں کھل جائیں گے. درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ رہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی ہوئی روایت تو یہ ان سے صحیح نقل نہیں کی گئی، ان سے صحیح نقل نہیں کی گئی. اس روایت کی استنادی حیثیت دیکھیں. دوسرے سارے صحابہ جو احادیث کی باتیں نقل کر رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے نبی کریم نے ہم سے یہ فرمایا، نبی کریم نے ہم سے یہ روایت کیا، نبی کریم نے ایسا ارشاد فرمایا، نبی کریم نے یوں ہم سے ذکر فرمایا. وہ جتنے صحابہ احادیث معراج بیان کر رہے ہیں قول رسول بیان کر رہے ہیں بالکل یقین کے ساتھ. اور یہاں حضرت عائشہ کی روایت میں کیا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر کے گھر کے بعض لوگوں نے کہا. اس میں راوی حضرت عائشہ کی براہ راست سنی ہوئی بات نہیں بیان کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کے خاندان کے کچھ لوگوں نے کہا. کنہوں نے کہا اس کا نام بھی ذکر نہیں، اس کی نام کی تفصیل بھی نہیں. اور کہہ رہے کیا ابو بکر کے گھر کے کچھ لوگوں نے کہا. کس نے کہا جب یہ بھی مجہول، کب کہا یہ بھی مجہول. اور حضرت عائشہ کا بیان ہے، ابھی یہ ان کا بیان براہ راست ان سے بھی نہیں سنے ہیں یہ راوی. اس لیے حضرت علامہ سید محمود آلوسی اور دیگر بہت سارے اکابرین مفسرین نے حضرت عائشہ صدیقہ کی اس روایت کا تحقیق کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ روایت اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی صحابہ نے براہ راست نبی سے روایت کی. دوسری بات کہ اس میں حضرت عائشہ کا یہ بیان بھی نہیں ہے کہ مجھ سے نبی پاک نے کہا کہ ایسا بیان ایسا سب ہوا، بلکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ اپنا خیال بیان کر رہی ہے، اپنی رائے پیش کر رہی ہے کہ نبی کریم کا جسم مبارک بستر سے گم نہ تھا، ان کے روح کو یہ سفر کرایا گیا یا یہ اسرا کرائی گئی. تو یہ رائے حضرت عائشہ کی اپنی ہوئی، رسول اللہ سے سنی ہوئی رائے نہیں. آگے ارشاد فرماتے اسی لیے کہ ان کی خود کی رائے ہے. ابھی کوئی روایت وہ نہیں کر رہی ہے کہ مجھ سے رسول پاک نے ایسا کہا، بلکہ یہ اپنی رائے پیش کر رہی ہے. اور رائے جب پیش کی اس پر امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ تحریر فرمایا کہ اس کی تائید اس روایت سے، اس آیت سے ہوتی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ
اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو شب معراج دکھایا تھا، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنا دیا۔ اس میں لفظ آیا ہے رؤیا، اسی لفظ رؤیا پر جو عام طور پر عربی میں خواب کے لیے استعمال ہوتا، یہ لفظ آیا ہے قرآن میں۔ اگر حضرت عائشہ نبی کی سنی ہوئی کوئی بات بیان کرتی تو حضرت امام ابن اسحاق یا دوسرے لوگ ان روایتوں کو بیان کرتے، یا راوی خود اس روایت کو بیان کرتا، لیکن ان روایتوں کو بیان کرنے کی بجائے وہ اپنے طور پر یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ شاید اس لیے حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ اللہ نے رویا کا لفظ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اور ہم نے یہ رویا اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو، لوگوں کا امتحان ہو۔ میرے چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک